السلام علیکم پاکستان تمام پاکستان میں اور پاکستان سے بیرون ممالک جتنے بھی پاکستانی بستے ہیں سب کو کیسا اجازت شٹھا کی جانب سے سلام اور امید کرتا ہوں کہ جو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو جو بھی مجھے سن رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد وال محمد کے صدقے سب پہ اپنا کرم اور اپنا فضل اسی طرح بنائے رکھے اور اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں آپ سب کو اسی طرح دیتے رہیں۔ آج کا جو میرا میسج ہے یہ میں میسج دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میسج کوئی خاص مکتبہ فکر کے نام نہیں ہے، کسی کوئی فرقہ واریت کی میں بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی میں یہاں پہ کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کسی خاص مکتبہ فکر کے ساتھ ہوں۔ میں یہاں پہ آج بات کروں گا مظلوم طبقے کی، میں یہاں پہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں پارا چنار کے لوگوں کی۔ پارا چنار ایک ایسا پاکستان کا ایک ایسا خطہ جہاں پہ اکثریت شیعہ آبادی کی ہے اور وہاں پہ اکثریت شیعہ ہیں، اور کافی عرصے سے پارا چنار کے لوگ کے ساتھ جو وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، کہ جس طرح ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، جس طرح ان کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے، جس طرح ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی اس پارا چنار کے لوگوں نے آج تک نہ تو پاکستان کی حکومت کے خلاف، نہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے خلاف، نہ ہی پاکستان کی کسی فورسز کے خلاف نہ بندوق اٹھائی اور نہ بندوق اٹھا کے وہ میدان میں نکل آئے کہ جی ہم اپنا بدلہ خود لیں گے۔ ہمیشہ انہوں نے پرامن رہ کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا، ہمیشہ پرامن رہ کر اپنے جو بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پر انہوں نے ہمیشہ پرامن رہ کر اپنی آواز اعلی حکام تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ان کی آواز کو نہ میڈیا نے کوریج دی اور نہ ہی ہم سوشل میڈیا کے چیمپئنز اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ہم نے کبھی ان کو وہ جگہ اور وہ موقع نہیں دیا جس طرح ہم دوسرے ایشوز کو موقع دیتے ہیں۔ دوسرے ایشوز پہ ہم لوگ اتنی بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، لیکن پارا چنار کے ایشوز پہ نہ ہم نے اپنا حق ادا کیا، نہ ہی کسی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اپنا حق ادا کیا کہ وہ پارا چنار کے لوگوں پہ اپنی آواز اٹھائے۔ پارا چنار کے لوگوں کی غلطی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ان کی غلطی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارا چنار کے لوگوں کی غلطی صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ شیعہ تھاٹس پہ بلیو کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا شیعہ تھاٹس پہ بلیو کرنا اور شیعہ مکتبہ فکر سے وابستگی کی سزا یہ ہے کہ ان کے گردنیں کاٹی جائیں؟ کیا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو بسوں سے اتار کر گولیوں سے چھلنی کیا جائے؟ کیا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو دھماکوں میں اڑایا جائے؟ آج پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگوں نے عید کا تہوار خوشیوں سے منایا، لوگ ایک دوسرے کو گلے ملے، لوگ ایک دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ پارا چنار کے لوگوں نے تو جنازے اٹھائے۔ پارا چنار کے لوگوں کے گھروں میں لوگ رشتہ داروں کے گھروں میں عید ملنے نہیں گئے، تعزیت کے لیے گئے، افسوس کے لیے گئے، اور ہمارا بے شرم اور بے حیا میڈیا جو جو پیٹ کا بھوکا کتا ہے، جس کو پیٹ کا رزق لگا ہوا ہے، جو اپنے رزق کے لیے بھاگ رہا ہے، جو اپنی ٹی آر پی کے لیے بھاگ رہا ہے، نہ اس کو پارا چنار کے دھرنے نظر آئے، نہ اس کو پارا چنار میں بارش میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئے، اور نہ ہی اس کو پارا چنار میں اٹھتی ہوئی سسکیاں اور صدائیں نظر آئیں کہ پارا چنار میں جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں ہم اس پر اپنی آواز اٹھائیں، ہم اپنا حق ادا کریں۔ لیکن میڈیا کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس میڈیا کو شاہ رخ خان عید پر کون سا جوتا پہنے گا، اس میڈیا کو وہ نظر آ گیا، اس میڈیا کو یہ نظر آ گیا کہ عید پر کون کون سی فلم ریلیز ہوگی، اس میڈیا کو یہ نظر آ گیا، تو اس میڈیا کو یہ کیوں نظر نہ آیا کہ پارا چنار میں لوگ 4-5 دن سے مسلسل اور 6 جو بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں، بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی صرف اور صرف جو ان کی آواز ہے، میڈیا نے وہ آواز بھی پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ میڈیا نے اس آواز کو بھی آگے تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میڈیا وہی دکھاتا ہے جس میں میڈیا کو کچھ پیسے بچتے ہوں، میڈیا وہی دکھاتا ہے جس میں میڈیا کو پروفٹ نظر آتا ہے، میڈیا وہی دکھاتا ہے جس میں میڈیا کی ٹی آر پی بڑھنے کے چانسز ہوں۔ مظلوم کی آواز نہ کوئی بنا اس پاکستان میں، نہ تو مظلوم کی کوئی آواز بنا، نہ اس مظلوم کی آواز کو پہ کسی نے آواز اٹھائی۔ تو اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ مجھے آج آپ سب دوستوں کے سامنے اپنے جو بھی میرے پاس فورمز ہیں جہاں پہ میں بات کر سکتا ہوں، میں اپنے پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر بات ضرور کروں گا۔ اور افسوس مجھے پاکستان کے ان سیاستدانوں پر بھی ہے، پاکستان کے ان تمام سیاستدانوں پر، کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم کو پارا چنار کی ظلم اور بربریت تو نظر آ گئی، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کو جو ظلم اور مظالم
پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ نظر آ گئے، لیکن ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کو پارا چنار کا ظلم اور بربریت نظر نہیں آئی۔ ہمارے پارا چنار میں کسی سیاسی لیڈر کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی، کسی سیاسی لیڈر کو یا کسی بڑی پارٹی کے سربراہ کو پارا چنار میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کی توفیق نہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پارا چنار ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہم نے کون سا وہاں سے ووٹ لے کے حکومت میں آنا ہے؟ ہم پنجاب پہ فوکس کریں کہ پنجاب سے ہم نے ووٹ لینے ہیں، ہم سندھ پہ فوکس کریں ہم نے سندھ میں ووٹ لینے ہیں۔ ارے نکلو اس ووٹ کی سیاست سے نکلو باہر، لوگوں کے دلوں میں حکومت بنانا سیکھو، لوگوں کے دلوں میں جینا سیکھو۔ پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا آج پورے پاکستانی قوم کا حق تھا۔ ہماری قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ہم لوگ آواز اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمارا کون سا مرا ہے، ہماری کون سی کوئی قربانی ہے، ہماری کون سی کوئی جو ہے نقصان ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اسی طرح خاموش رہو گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم لوگوں اور ہم لوگوں پر بھی یہی وقت آ سکتا ہے۔ اور پنجاب میں ایک بہاولپور کا احمد پور شرکیہ کا ایک عظیم سانحہ، ایک اتنا بڑا سانحہ کہ جس میں ہم نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں گنوا دی، چھوٹی سی غلطی کی بنا پر، جہاں پہ سب کو منع کیا جا رہا تھا کہ یہ تیل ہے یہاں پہ بلاسٹ ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی جو ہرس اور انسان کی جو لالچ ہے، اس نے انسان کو موت سے لڑنا سکھا دیا، اور وہ موت سے وہاں پہ لڑ کے تیل بھر رہے تھے اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا، بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی، جو کہ ایک بہت دکھ بھرا سانحہ تھا اور ایک بڑی دکھ کی گھڑی تھی پاکستان کی۔ لیکن ہمارا میڈیا صبح سے شام تک احمد پور شرکیہ میں آئل ٹینکر کے بلاسٹ کو تو دکھاتا رہا، لیکن احمد پور شرکیہ کے بلاسٹ کو دکھانے والے میڈیا کو پارا چنار کے لوگوں کی آہوں سسکیاں نظر نہ آئیں۔ تو میں آج اپنے اس فورم پہ جو میرے پاس فورمز ہیں، میں یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، جہاں پہ بھی میں بول سکوں گا، اپنی آواز پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پارا چنار کے لوگوں کے جتنے بھی ان پہ ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، میں اس پہ آواز اپنی بلند کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلوی ہیں، اس چیز سے قطع نظر میرے لیے وہ پاکستانی ہیں، میرے لیے وہ مسلمان ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے ایک حصے میں ناخن میں درد ہو تو انسان کی پوری باڈی میں درد ہوتی ہے، انسان کے پورے جسم میں درد ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان ہیں کہ فلسطین میں یا برما میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تکلیف ہوگی۔ اگر پاکستان میں پارا چنار کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ظلم و بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے، تو ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ میں آپ سب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا سنت حسینی ہے، اور حسین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پارا چنار کے لوگوں کی آواز بنیں، پارا چنار کے لوگوں کی آواز دنیا تک لے کر جائیں۔ پارا چنار کے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور پارا چنار کے لوگوں کو انصاف کے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان قمر جاوید باجوہ صاحب سے، ہماری ایجنسی سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اس پارا چنار کو اگنور نہ کریں۔ اس پارا چنار میں ہمارے پاکستانی بھائی بستے ہیں، آپ ان کے لیے بھی آواز بلند کریں۔ اور میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے، پارا چنار کے لوگوں کی آواز بنیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم لوگ پارا چنار کی آواز کو ہر دنیا کے ہر فورم تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ پارا چنار ہمارا پاکستان ہے، اور پاکستان میں بسنے والے ہر انسان کی اور ہر جان کا تحفظ حکومت پاکستان پر فرض ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پارا چنار کے لوگوں کی مدد کرنا، پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔